اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ذوالکفل علیہ السلام خدا کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر اور یسوع علیہ السلام کے صحابی تھے۔ جب یسوع علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنا جانشین بنانا چاہا۔ اصحاب کو جمع کر کے فرمایا، تم میں سے جو شخص مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے میں اسے اپنا وسیع اور جانشین بناؤں گا۔ نمبر 1، ہمیشہ دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 2، ہمیشہ راتوں کو بیدار رہے۔ اور نمبر 3، اور کبھی غصہ نہ کرے۔ ذوالکفل علیہ السلام نے کہا، میں ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ مذکورہ عہد و پیمان کو قبول کرنے کے بعد ذوالکفل علیہ السلام کو جانشینی مل گئی، اور جیسے ہی جناب یسوع علیہ السلام کا انتقال ہوا آپ منصب نبوت پر فائز ہو گئے۔ شیطان کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے جناب ذوالکفل کو غصہ دلا کر عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنے پر اکسانا چاہا۔ اس نے نعرہ لگا کر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، تم میں سے کون ذوالکفل کو غصہ دلا سکتا ہے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیس تھا، اس نے کہا، یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ شیطان نے اس سے کہا، جاؤ، شاید تمہیں کامیابی مل جائے۔ ذوالکفل عہد کے مطابق راتوں کو شب بیداری کرتے تھے اور خدا سے مناجات میں گزار دیتے تھے، اور دن میں ظہر سے پہلے تک اپنے ذاتی امور انجام دیتے تھے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا بہت سو لیتے تھے اور عصر کے وقت سے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ ابیض نامی شیطان ذوالکفل کو غصہ دلانے کی طاق میں لگا ہوا تھا۔ آپ سو رہے تھے کہ وہ شیطان داد و فریاد کرتا آپ کے پاس آیا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، ایک شخص نے میرا حق مار لیا۔ ظلم ہوا ہے، ایک شخص نے میرا حق مار لیا، چل کر ہم کو اس سے ہمارا حق دلائیے۔ ذوالکفل جاگ گئے، بڑی نرمی سے اس سے فرمایا، جاؤ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ ابیض نے کہا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ذوالکفل نے اپنی مخصوص انگوٹھی اس کے حوالہ کی کہ اسے دکھا کر اس شخص کو جس نے تم پر ظلم کیا ہے بلا لاؤ۔ ابیض نے انگوٹھی لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن جیسے ہی ذوالکفل سوئے پھر آ گیا اور پہلے دن کی طرح داد و فریاد شروع کی اور کہا، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس نے تمہاری انگوٹھی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور میرے ساتھ نہیں آیا۔ آپ کے غلام نے ابیض کو ڈانٹا کہ انصاف طلب کرنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ تم انہیں آرام کرنے نہیں دیتے۔ یہ نہ کل دن میں سوئے ہیں اور نہ رات میں سوئے ہیں۔ ابیض نے کہا، میں انہیں بالکل سونے نہیں دوں گا کیونکہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور انہیں ظالم سے میرا حق مجھے دلوانا ہوگا۔ ذوالکفل بہت نرمی اور آہستگی سے اٹھے اور ایک خط لکھا اور اس پر مہر لگائی تاکہ اسے دکھا کر ابیض اس شخص کو فیصلہ کے لیے لائے جس نے اس پر ظلم کیا ہے۔ ابیض چلا گیا۔ اس دن بھی آپ کی نیند خراب ہوئی، پھر رات بھر خدا سے دعا و مناجات میں گزری۔ تیسرے دن بھی اتنی بے خوابی اور تھکاوٹ کے باوجود جیسے ہی ذوالکفل سوئے ویسے ہی چیخ و پکار کرتا ہوا وہ شیطان پھر آ گیا اور ذوالکفل کو جگا کر کہنے لگا، وہ ظالم شخص نہ تو آپ کی انگوٹھی سے متاثر ہوا نہ ہی آپ کے خط نے کوئی اثر کیا، وہ کسی طور پر آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ جیسے بھی وہ آج آپ میرا حق دلوائیں مجھے۔ تھکے ماندے ذوالکفل اٹھے اور ابیض کا ہاتھ پکڑ کر انصاف دلانے کے لیے ظالم کے پاس جانے کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت بہت تیز گرمی اور تپش تھی کہ زمین پر چنا گرتے ہی بھن جائے۔ اس حال میں شیطان نے دیکھا کہ ذوالکفل کی پیشانی پر بل نہیں ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ کسی طرح انہیں غصہ نہیں دلایا جا سکتا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گیا ہے، لہذا اس نے اچانک ذوالکفل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چیخ مار کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے غصہ پر قابو پا لے وہ شیطان پر فتح پا گیا۔
ایک دوسرے جملہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غصہ گری سے دور رہو، کیونکہ یہ بری صفت شیطان کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔